اس نے مجھے کمزور سمجھا، میری بے بسی پر ہنسا، میری خاموشی کو میری شکست سمجھا، لیکن وہ بھول گیا کہ میں نے اپنا معاملہ کسی انسان کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رکھا تھا۔ اور جب اللہ کسی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر کوئی طاقت، کوئی غرور، کوئی چال کام نہیں آتی۔ میں روتی رہی سجدوں میں، وہ ہنستا رہا مخلوق میں۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ظلم کو نہیں بھولتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس رات بادشاہی محل کے اندھیرے رستوں میں ایسی چیخ گونجی جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، اور صبح تک صرف ایک ہی جملہ ہر زبان پر تھا: اندھا درزی، یہ تو ولی ہے، یہ جادوگر ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ شہر اپنی رنگین بازاروں، بلند میناروں اور سخت مزاج بادشاہ سلطان سکندر کے لیے مشہور تھا۔ سلطان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب خوف رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اسے عام انسان نہیں بلکہ خدا کا پسندیدہ بادشاہ سمجھے۔ ہر روز نئے نئے لباس، نئے تاج، نیا زیور اس کی شان کے حساب سے بنتا، مگر وقت کے ساتھ اس کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ لوگوں کی عزت نہیں، صرف ان کا ڈر دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن محل کے دربار میں اس نے غصے سے اپنا تاج زمین پر دے مارا اور بلند آواز میں چیخ کر بولا: میں دنیا کا سب سے انوکھا لباس پہننا چاہتا ہوں، ایسا لباس جو کسی اور کے پاس نہ ہو، لباس اتنا باریک ہو کہ نظر بھی نہ آئے، مگر جو پہنے وہ سب سے عظیم لگے۔ ایک لمحے کو دربار میں خاموشی سی چھا گئی، سب کو اپنی جان کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ سب دل میں جانتے تھے کہ ایسا لباس کون تیار کر سکتا ہے۔ وزیر نے دھیرے دھیرے ڈرتے ہوئے الفاظ میں پوچھا: جہاں پناہ، جو نظر ہی نہ آئے اسے دیکھیں گے کیسے آپ؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آگ اتر گئی۔ یہ تمہارا کام نہیں، صرف اتنا یاد رکھو، جو میری بات پوری نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس ایک اعلان کے بعد پورا شہر دہشت میں آ گیا۔ دور دور سے مشہور درزی بلائے گئے، کسی نے ریشم کا جادو دکھایا، کسی نے شیشوں کی چمک۔ لباس تیار ہوئے، مگر بادشاہ ہر دفعہ چیختا: یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ وہ نہیں ہے جو میں نے مانگا تھا۔ اور پھر ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے قید میں ڈال دیا جاتا، کسی کو شہر سے نکال دیا جاتا، اور کچھ لوگ تو خوف کے مارے راتوں رات بھاگ جاتے کہ کہیں سر قلم ہی نہ ہو جائے۔ لیکن نور آباد کے پرانے علاقے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھا اندھا درزی رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحیم تھا۔ نہ شاگرد تھے نہ دکان تھی، بس ایک پرانی سلائی کی سوئی، کچھ پھٹے کپڑے اور ہونٹوں پر اللہ کا ذکر۔ لوگ اسے اندھا درزی کہتے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ لوگ اس کے پاس دکھی دل سے جاتے تھے، مگر جب واپس لوٹتے تھے تو وہ سکون میں ہوتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا: ایک دن بادشاہ کے سپاہی اس کی جھونپڑی کے باہر رک گئے۔ پڑوسی بہت پریشان ہوئے، لگتا ہے بوڑھے کا آج آخری وقت آ گیا ہے۔ سپاہی اندر گھسے اور گرج کر بولے: بادشاہ نے تجھے طلب کیا ہے۔ درزی نے مسکرا کر اپنی لاٹھی اٹھائی: چلو، شاید اللہ نے میرے لیے کوئی نیا رستہ لکھا ہے۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو لوگ ہنسنے لگے۔ کیا یہ اندھا بادشاہ کا خوابی لباس سیے گا؟ یہ تو اپنا رستہ نہیں دیکھ سکتا۔ بادشاہ نے تکبر سے پوچھا: تم اندھے ہو کر وہ کرو گے جو بڑے بڑے استاد نہیں کر سکے؟
درزی نے سکون سے جواب دیا، میں کچھ نہیں کرتا جہاں پناہ، کرنے والا تو صرف میرا اللہ ہے۔ دربار میں ہلکی سی سرگوشی شروع ہو گئی۔ بادشاہ ہنس پڑا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر تیرا اللہ اتنا ہی قدرت والا ہے تو تجھے 3 دن دیے جاتے ہیں، یا تو میرا خوابی لباس تیار ہوگا یا پھر تیری گردن۔ درزی نے سر جھکا کر کہا، مجھے ایک خالی کمرہ اور ریشم کے دھاگے دے دیجیے۔ اسے محل کے پرانے حصے میں ایک سنسان کمرہ دے دیا گیا، مگر محل کے نوکر جب رات کو چھپکے سے جھانکتے تو وہ حیران رہ جاتے۔ نہ سلائی کی آواز، نہ کپڑے کی کھڑکھڑاہٹ، بس اندھا درزی مسلح پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہتا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، کیا یہ موت سے نہیں ڈرتا؟ سپاہی ایک ہی بات کرتے اور چلے جاتے۔ مگر تیسری رات کچھ عجیب ہوا۔ محلوں کے رکھوالوں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے اندر سے ہلکی سی روشنی نکل رہی ہے۔ ایک سپاہی دھیرے دھیرے قریب گیا اور اس نے قسم کھائی کہ اس نے اندر کسی کو درزی سے بات کرتے سنا، مگر کمرے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ صبح پورا محل بے چین تھا۔ دربار سجایا گیا، وزیر، فوجی، امیر، تاجر سب موجود تھے۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا، اسے یقین تھا کہ آج ایک اور تماشا ہوگا۔ اندھے درزی کو پیش کیا جائے۔ درزی آہستہ آہستہ اندر آیا، مگر اس کے ہاتھ خالی تھے۔ دربار میں قہقہہ گونج اٹھا۔ بادشاہ تخت سے اتر کھڑا ہوا۔ بوڑھے، موت سر پر کھڑی ہے اور تو خالی ہاتھ ہی آ گیا؟ درزی نے پرسکون لہجے میں کہا، لباس تیار ہے جہاں پناہ۔ سب چپ ہو گئے، مگر یہ لباس صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کا ایمان سچا ہو۔ دربار میں ایسا سناٹا چھایا کہ سانسیں تک سنائی دینے لگی۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ہوا کی طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ یہ بات کیسے کہتا کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا؟ اگر وہ کہہ دیتا تو مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔ وزیر فوراً جھک گیا، سب سے پہلے بولا، سبحان اللہ، کیا باریک لباس ہے۔ دوسرا امیر بولا، میں نے ایسا ریشم یقین جانے کہیں نہیں دیکھا۔ اب ہر شخص جھوٹ بول رہا تھا۔ درزی ہوا میں ہاتھ ہلا رہا تھا، جہاں پناہ بازو اٹھائیں۔ بادشاہ نے لڑکھڑاتے ہوئے بازو اٹھائے۔ درزی نے ہوا میں لباس پہنانا شروع کیا۔ اتنے میں لوگوں کی تالیاں بجنا شروع ہو گئیں، مگر اندر ہی اندر ہر شخص ڈرا ہوا تھا۔ پھر درزی نے اچانک سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے دھیمی آواز میں دعا کی، یا اللہ، آج میری نہیں تیرے نام کی لاج ہے۔ اگر میرا یقین سچا ہے تو اپنی قدرت دکھا دے۔ اچانک دربار کے دروازے کانپنے لگے۔ اچانک ہوا میں ایک خوشبو سی پھیل گئی اور پھر ایک اتنی تیز روشنی پھوٹی کہ سب لوگ چیخ اٹھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ سپاہی تلوار نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب روشنی دھیرے دھیرے کم ہوئی تو سب سے پہلے ایک بچے کی چیخ نکلی، اندھے درزی کی آنکھیں۔ سب نے دیکھا، عبدالرحیم کی آنکھوں میں نور واپس آ چکا تھا۔ وہ پہلی بار دربار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر۔ مگر اصلی حیرانی ابھی باقی تھی۔ بادشاہ نے اپنے تخت کی طرف دیکھا۔ سونا غائب نہیں ہوا تھا، مگر اس کی چمک مٹی جیسی لگ رہی تھی۔ دربار کے رنگین پردے پھیکے نظر آ رہے تھے اور پہلی بار سلطان سکندر کو اپنی حقیقت نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جو صرف لوگوں کے ڈر پہ جی رہا تھا۔ اس کا تکبر اس رات ٹوٹ گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے درزی کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا، مگر اصلی بادشاہ تو اللہ ہے۔ پورا دربار رو رہا تھا۔ وزیر جھک گیا۔ سپاہیوں نے تلوار نیچے کر لی۔
اور اس دن نور آباد میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ بادشاہ نے ظلم کے قانون کو ختم کر دیا، قیدیوں کو رہا کیا گیا، غریبوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا، اور عبد الرحیم وہ پھر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں لوٹ آیا۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے، کوئی پوچھتا بابا آپ کو سب سے بڑا معجزہ کیا لگتا ہے؟ آنکھوں کا واپس آنا؟ درزی مسکرا دیتا نہیں، سب سے بڑا معجزہ ایک گھمنڈی دل کا جھک جانا ہے۔ سالوں بعد جب سلطان سکندر کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت میں صرف ایک جملہ لکھا ملا، جس دن میں نے بغیر دیکھا لباس پہنا تھا اس دن پہلی بار میں نے اپنی روح کو دیکھا تھا۔ اور نور آباد کے لوگ آج بھی کہتے ہیں اللہ جب چاہتا ہے اندھے کو روشنی اور گھمنڈی کو سچ دکھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کھولتا ہے جہاں سے دنیا صرف اندھیرا دیکھتی ہے۔ اے میرے رب، آج ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی بہانہ ہے نہ کوئی غرور، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور ٹوٹے دل کے ساتھ آئے ہیں۔ یا اللہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور تجھے بھول گئے ہیں، ہم نے لوگوں کو راضی کرنے میں زندگیاں گزار دی ہیں لیکن تجھے راضی نہ کر سکے۔ اے اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تو نے دروازے بند کر دیے تو کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ یا رب ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن تیرے در سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تیرا رحم ہمارے گناہوں سے بڑا ہے۔ اے میرے مالک، ہم نے وہ آنکھیں بھی استعمال کی جو حرام دیکھتی رہی، وہ زبان بھی استعمال کی جو غلط بولتی رہی، وہ دل بھی رکھا اپنے پاس جن میں دنیا کی محبت بھری رہی، لیکن یا اللہ آج ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسے معاف کر دے کہ دوبارہ گناہ کی دل میں جگہ ہی نہ ہو۔ اے رب کریم ہمیں وہ ایمان دے جو اندھیری راتوں میں بھی تجھے یاد رکھے، وہ آنکھیں دے جو سجدے میں بہہ جائیں، وہ دل دے جو صرف تجھ سے جڑ جائے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے اچھا نہیں، تیرے سامنے اچھا بنا دے، سچا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ بندہ بنا دے جو تنہائی میں بھی تجھ سے ڈرے، جو خاموشی میں بھی تجھے یاد کرے، جو روتے ہوئے بھی تجھ پر یقین رکھے۔ یا رب ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں گم نہ کر، ہمیں اپنی محبت میں گم کر دے اے اللہ۔ اے اللہ اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں واپس بلا لینا، اگر ہم گر جائیں تو ہمیں اٹھا لینا، اگر ہم دور ہو جائیں تو ہمیں قریب کر لینا۔ یا اللہ ہمیں وہ سکون دے جو صرف تیرے ذکر میں ملتا ہے۔ یا اللہ اس چینل کے توسط سے میری آواز جس کی سماعتوں تک جا رہی ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر، بیماریوں کو دور کر، انہیں شفا دے، جو ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑ دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو فرشتے بھی کہیں یہ بندہ سچا ہے۔ یا رب ہمیں اپنی آخری سانس تک اپنا بنا کے رکھنا، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم تیرے سجدے میں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تیرے ہیں، ہمیں کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ ہماری دعاؤں کو، میرے سننے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔